جب چاند دیکھا تو روزہ رکھ سحری سے لے کر افطار تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، ماں کا دودھ نہیں پیا، شہرت ہو گئی پورے جیلان کہ بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان المبارک میں اس وقت دودھ پیتا ہے کہ جب روزے دار سحری کرتے ہیں، اس وقت دودھ پیتا ہے جب روزے دار افطار کرتے ہیں۔ ٹھیک غوث پاک کی بہت سے کرامات، سرکار غوث پاک کی بسم اللہ شریف کرانے کے لیے آئے بزرگ کہ چلو بسم اللہ کرا دی جائے۔ اب بسم اللہ کرانے کا جائے تو انہوں نے اعوذ باللہ کرانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر سبحان الذی اسری کل سنا ڈالا، کتنا 15 بار بولو کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ اور سنو ایک بڑی کرامت اور بھی بچپن کی بتا دوں کہ آپ اپنے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی کے وہاں گئے رضی اللہ تعالی نانے حال جب وہاں پہنچے تو بچوں سے دوستی بھی ہو گئی۔ اب وہاں کی تہذیب یہ تھی کہ بچے جو ہیں کھیلتے تھے، اب وہ کھیل میں دیکھا گیا شادیوں کی بہار تھی، لڑکا وہ لڑکی، یہ شادی وہ شادی، تو کئی شادیاں ہو گئی تھی، تو بچوں پہ بھی اس کا اثر ہوا، تو ان کے پاس گڑیا بولتے ہیں نا، بڈا گڑیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں نا، تو اب 2 گروپ ہو گیا، ایک نے کہا میری گڑیا، اس نے کہا میرا بیٹا، کہا بس چلو ٹھیک ہے دونوں کی شادی کی جائے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس میں قاضی صاحب آتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، تو کہا کہ نکاح کون پڑھائے گا، قاضی کون ہوگا؟ تو سارے بچوں نے مل کر کے کہا کہ کوئی نہیں، عبد القادر کو بنا دو، انہی کو تیار کرو۔ اب سب بچے گئے اس پاک کے پاس کہ شادی ہے، اب نکاح پڑھا دیے گا، کس کا نکاح پڑھا گا؟ اس کا نکاح پڑھا گا، بے جان کا کہاں ہے، تھوڑی دیر کا ہے، اصل شادی تھوڑی ایسی ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ میں باطل کاموں میں حصہ نہیں لیتا۔ کیا کہا؟ باطل کاموں میں حصہ نہیں لیتا۔ اب بچے جب بہت مصیر ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور اسی چھڑی سے دونوں گڑیا گڑی پر ایک ایک ضرب لگائی، اور فرماتے ہیں قم بإذنی، قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں جان ڈال دی۔ یہ چرچا نانا تک خبر پہنچی، تو نانا کو بھی جلال آ گیا، کہا کہ بچپن میں جب ایسا کرتا ہے تو بچپن میں ایسا کرے گا۔ اب خفا ہوئے تو چھڑی لے کر کے نکلے، کہا چھوڑوں گا نہیں عبد القادر کو، ایسا کرتا ہے چھوڑوں گا نہیں۔ خبر غوث پاک تک بھی پہنچ گئی۔ اب جو سرکار غوث پاک پر خبر پہنچی تو او بھائی او چائے پیئیں گے، میری بات سنیں گے۔ امام حسین کی اولاد کے سامنے جو پانی پیئیں گے شاید پیئیں گے نہیں، کم سے کم انہیں یاد کر کے کچھ دیر بیٹھو گے تو فائدہ ہی ملے گا۔ موڈ ہے چائے پینے کا، انٹرول ہے، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا، چائے پی لی جائے۔ کیا جی اس سے پیئیں گے، مجھ سے پیئیں گے، آپ سے؟ ہاں، تو پھر اپنے کشکول کو کھول کے رکھو۔ حضرت عبداللہ سومئی کو جلال آ گیا، چھڑی لے کر کے دوڑے، پیچھے ضعیف آدمی، کمر جھکی ہوئی ہے، چلنا محال، اور غصے میں بھی ہے۔ عبد القادر نے ایسا کہا چھوڑوں گا نہیں۔ خبر غوث پاک کو جو پہنچی تو آپ بھاگنے لگے۔ اب بچوں کا مقابلہ بڑھا کر رہے گا، بولیے بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں، بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں، جتنے ساتھی ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں، اور پیچھے حضرت کہہ رہے ہیں روک چھوڑوں گا نہیں، آج مجھے چھوڑوں گا نہیں۔
جتنا یہ فرما اتنا اسپیڈ بڑھتی جا رہی ہے. آبادی ختم ہو گئی, قبرستان میں چلے گئے. اب جو قبرستان میں گئے تو وہاں بھی یہی آواز لگا رہے بھاگو بھاگو. کیا اتنا جو کہا نا, تو قبرستان میں جو سینکڑوں سال پرانا مردہ جس کی ہڈیاں گل بھی گئی تھی, وہ بھی اللہ کے حکم سے اٹھتی ہے اور شیخ عبد القادر کے پیچھے بھاگ رہی ہے, یہی کہتے ہوئے کہ بھاگو بھاگو بھاگو. یہ ویسے بات عزیزو, اسی کرامت غوث پاک کی آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ میں اس کو غوث پاک کی کرامت نہیں کہتا ہے, یہ تو ان کی عادت, ان کی عادت ہے. ان کا اٹھنا کرامت, ان کا بیٹھنا کرامت, ان کا چلنا کرامت کہتے ہیں. اسے میں غوث اعظم کی عادت کہتا ہوں. تو اب غوث اعظم کی نظر میں کرامت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو ہماری نظر میں ہے کہ غوث اعظم نے یہ کر دیا, غوث اعظم نے وہ کر دیا. تو ہماری نظر میں کرامت کیا ہے؟ غوث اعظم کی نظر میں کرامت کیا ہے؟ اور بس اسی کو سمجھ لو, بات اسی پہ سب سنیں گے بھائی آپ لوگ. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ چائے پینے کے لیے سنیں گے. اچھا تو سنیے, بہت سی کرامتیں آپ نے علماء سے سنی ہے نا, لیکن وہ سب میں عادت بتاتا ہوں. یہ سب عادت ہے. پھر کرامت کیا ہے؟ اور سنو, بغیر کرامت کے کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا. زندگی میں ایک کرامت تو ہونی ہونی ہے. ایک کرامت جب تک ظاہر نہیں ہوگی وہ اللہ کا ولی ہوگا ہی نہیں. اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس سے کرامت کا صدور ہوتا ہی ہے. بغیر کرامت کے وہ اللہ کا ولی. ایک مرتبہ غوث پاک نے بھی فرما دیا تھا کہ کل صبح میں اپنی کرامت ظاہر کروں گا. کل دن اپنی کرامت ظاہر کروں گا. مجمع لگ گیا, 70,000 لوگ جمع ہو گئے. آج غوث اعظم کی کرامت دیکھنے. ذرا سوچو, جنہوں نے بچپن سے کرامت غوثیہ کو دیکھ رکھا تھا, میرے غوث کی کرامت کا میں ایک جھلک اور دکھا دوں کہ غوث پاک کی کرامت کا عالم کیا تھا. کیا وہاں بغداد شہر میں ایک بڑے بزرگ تھے, حضرت شیخ حماد. بڑے بزرگ تھے جن کے وہاں غوث پاک جاتے تھے معرفت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. حضرت وہی شیخ حماد کے مدرسے میں آپ پڑھتے بھی تھے, اسی مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کرتے تھے جو حضرت شیخ حماد کا مدرسہ تھا. بعد میں پھر اس کا پورا اہتمام انصرام سے غوث اعظم کے ہاتھ آ گیا. ٹھیک ہے, تو حضرت شیخ حماد کا ایک مرید خانقاہ سے نکلا روتے ہوئے. اب جو روتے ہوئے نکلا, ادھر سے گلی سے غوث پاک جا رہے تھے, تو آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, شفقت کا پوچھا, وہ کیوں رو رہے ہو؟ جس دربار سے تم آ رہے ہو یہاں تو روتا ہوا جاتا ہے, مسکراتا واپس آتا ہے, تم روتے ہوئے کیوں لوٹے؟ اس نے کہا چھوڑ دیجیے میرے حالت زال سے جانا دیجیے حضرت. کہا نہیں بتاؤ, میں بتانا پڑے گا کیوں روتے ہوئے آپ کیا غم ہے. تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے اپنی زندگی کا سارا مال زر جو کچھ تھا میرے پاس میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیا اور میں نے سب خرید لیا ہے. مجھے ملک شام جانا ہے کاروبار کرنے کے لیے. اونٹوں پہ سامان لدا ہوا ہے, بس پیر صاحب کے پاس آیا تھا کہ چل کے حضرت سے دعا لے لوں اور سفر شروع کروں. حضرت کے پاس میں آیا تو میں نے کہا کہ حضرت میں ملک شام جا رہا ہوں کاروبار کرنے کے لیے, تو لہٰذا مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ کاروبار میں نفع لے کر گھر واپس آ جاؤں. تو حضرت نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو اگر زندگی کی خیر چاہتے ہو تو کاروبار کے لیے جانا نہیں, بغداد چھوڑنا نہیں, ورنہ تمہارے کاروبار میں نقصان بھی ہوگا اور جان جانے کا بھی اندیشہ ہے. اب میں بہت پریشان ہوں, حضرت نے جو کہا اب تک وہ صحیح ہوا, نہیں جاؤں گا تو میں بھوکا مروں گا, اس لیے رو رہا ہوں. تو حضرت غوث پاک کو اس پر ترس آ گیا. آپ نے آنکھیں بند کی, دیکھا کہ اس کی تقدیر میں تو یہی ہے کہ یہ جائے گا تو ایسا ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عرضی لگائی کہ اللہ اے پروردگارا, اے رب قدیر, میں تیرا بندہ عبد القادر, تجھ سے میں نے کبھی کچھ نہ مانگا,
لیکن آج اے پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مولا قضائے دورانی حقیقی کو ٹالنا تو محال ہے، لیکن تیری قدرت سے اس کی قضا ٹل سکتی ہے، تو اللہ میری زندگی کے کچھ حصے تو اسے عطا کر دے۔ کیا کہا؟ میری زندگی کا کچھ حصہ اسے عطا کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض لگائی، پھر نگاہ ڈالی دل پہ تو تقدیر سامنے۔ اب یہ تقدیر سامنے تو دیکھا گیا کہ مقدر بدلا ہوا ہے، کاروبار میں جائے گا تو نفع بھی ملے گا اور اہل میں سہل کے ساتھ آئے گا۔ جب غوث پاک نے یہ منظر دیکھا تقدیر کا تو آپ مسکراتے ہیں، آنکھیں کھولی اور اسے بشارت دی کہ جاؤ، میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تمہارے کاروبار میں نفع بھی ہوگا اور اہل میں سہل کے ساتھ آؤ گا۔ تو اب وہ بڑا شجدر حیران ہوئے کہ کیا کروں، ایک طرف پیر کا حکم ہے اور دوسری طرف پیرانہ پیر کا حکم ہے، کس کی مانوں، کس کی مانوں؟ تو انسان تو نفع چاہتا ہے نا۔ اس نے کہا یہ دو بزرگوں کا معاملہ وہ سمجھیں، مجھے تو نفع سے فائدہ دینا ہے۔ اس نے بھی فوراً کی لگام میں ہاتھ نکیل اور قافلے کے ساتھ ملک شام چلا گیا۔ کاروبار کے لیے جیسے ہی بازار میں مال اتارا، بڑے اچھی قیمت سے بک گیا، جلدی سارا مال بک گیا۔ اب اس نے سوچا کہ یہاں رہنا تو فضول ہے، لہذا قافلے کے ساتھ واپس چلنا چاہیے۔ دوسرا قافلہ ڈھونڈا اور اس کے ساتھ واپس ہوا۔ راستے میں قبرستان میں لوگ آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے، وہ بھی ٹھہر گیا۔ اب جو ٹھہرا تو نیند آ گئی اسے، ایسی گہری نیند میں چلا گیا کہ اچانک پھر خواب کیا دیکھتا ہے کہ ایک ڈاکو کا سردار آیا، ڈاکو آئے ہیں، اس کا سردار کا سینے پہ سوار ہے اور میری گردن پہ چھری چلا رہا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ یہ سپنا اس نے دیکھا، گھبرا کر کے آنکھ کھل گئی، اپنے بدن کو ٹٹول رہا، دیکھ رہا زندہ ہوں کہ زندہ نہیں ہوں۔ جب یقین ہو گیا کہ نہیں زندہ ہوں تو خیر، قافلہ چلا، وہ بھی چلا۔ کچھ دور گیا تو رفع حاجت کی ضرورت اس کو ہو گئی، استنجا پیشاب کرنے کی، تو پہاڑ کی اوٹ میں چلا گیا۔ کمر میں دولت جو لدی ہوئی تھی، سکہ وغیرہ، درہم و دینار، اسے کھول کر کے جیب رکھا اور وہ ابھی طہارت کر ہی رہا تھا کہ لوگ آواز لگانا جلدی کرو جلدی کرو، تو خیر جلدی اس نے پاکی حاصل کی اور اس کے بعد تیزی میں نکل گیا، قافلے کے ساتھ جا کے مل گیا۔ ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد اس کو خیال آ رہے میرا مال تو فلاں جگہ چھپ گیا، وہ واپس آیا، مال اس کو مل گیا واپس۔ اس طرح سے جب بغداد پہنچا تو اونٹ پہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ پیر کے پاس جاؤں کہ پیرانہ پیر کے پاس جاؤں، پیر کے پاس جاؤں کہ پیرانہ پیر کے پاس جاؤں۔ یہ خیال میں الجھن تھی۔ اونٹ کو راستہ معلوم تھا، چلتے خانقاہ معلیٰ کے سامنے پہنچا اور وہاں جا کے عادت کے مطابق ٹھہر گیا۔ اب جو وہ ٹھہرا تھا اس کی آنکھ کھلی، دیکھتا کیا ہے کہ شیخ حماد کی خانقاہ ہے، پیر صاحب کی خانقاہ جو دیکھی تو اترا اور اتر کر کے اندر گیا۔ حضرت خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، نظر جیسی اس پہ پڑی تو آپ نے تقریر دینا بند کر دیا، سینہ ممبر کا اترتے جا رہے ہیں اور فرماتے مرحبا اہلاً و سہلا، مرحبا اہلاً و سہلا۔ مجمع کو ہٹاتے ہوئے اپنے مرید کے قریب آ گئے، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب جو سینے سے لگا لیا تو مرید سوچ رہا یا اللہ کل میں آیا تھا تو حضرت نے فرمایا تھا جائے گا تو مال میں نقصان ہوگا، جان کے جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اب میں واپس آ گیا ہوں تو حضرت میرا استقبال اس طرح کر رہے ہیں۔ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے۔ جب اس کی سوچ پر حضرت کی توجہ ہوئی، آپ نے اسے جدا کیا اور فرمایا کہ اے میرے مرید صادق، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں تیرا اس طرح استقبال کیوں کر رہا ہوں؟ تو سن، جو میں نے کل کہا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا، کل میں نے جو کہا تھا وہ تیری تقدیر تھی، آج جو تو لوٹ کر آیا ہے یہ عبد القادر کی تقدیر ہے، یہ عبد القادر کی تقدیر ہے کہ جس کی بنیاد پر تم لوٹ کر آیا ہے۔ یہ بتاؤ
اب بزرگ فرما رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم نے فلاں مقام پہ قیام کیا تھا؟ کہا نیند آئی تھی؟ کہا کہا یہ بتاؤ سپنے میں کوئی ڈاکو دیکھا تھا؟ کہا کہا تمہاری گردن کو سردار ریت رہا تھا؟ کہا خون نکل رہا تھا؟ کہا کہا یہی تیری تقدیر تھی، یہی امر واقع ہونا تھا، لیکن عبد القادر کی دعا کے اثر سے اس حقیقت کو رب نے خواب میں تبدیل فرما دیا۔ فلاں مقام پہ تیرا مال چھوٹا تھا کہ نہیں چھوٹا؟ کہا چھوٹا تھا۔ کہا یہی نقصان تھا، لیکن حضرت عبد القادر کی دعا کے اثر سے اللہ نے اس نقصان کو نفع میں تبدیل فرما دیا۔ برادران ملت اسلامیہ کی ذرا غوث وہ غوث ہے، وہ غوث ہے، ان کی کرامتیں دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، لیکن غوث پاک کسے کرامت سمجھ رہے ہیں وہ سنو، سنیں گے بھائی؟ تو آخری بات سن لیجئے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جوش پیدا ہوا کہ میں اللہ کو دیکھوں گا۔ کیا جوش پیدا ہوا؟ اللہ کو دیکھوں گا۔ معرفت خوب حاصل کر لی ہے، جب سنتے ہیں تو تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عالم رویا میں اللہ نے جلوہ حق دکھایا، یعنی آپ کو حق الیقین حاصل ہو چکا ہے، لیکن عین الیقین حاصل نہیں ہوا ہے، تو اس عین الیقین کے لیے آپ میں جذبہ پیدا ہوا، حضرت حماد کی خانقاہ میں آ گئے، اور حضرت حماد سے آپ نے عرض کیا کہ اے شیخ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھوں۔ کہا اے عبد القادر بہت محال ہے، خدا کو ماتھے کی نگاہ سے دیکھنا بہت محال ہے۔ جی موسیٰ اگر تجلی دیکھتے ہیں تو غش کھا جاتے ہیں، فخر موسیٰ صاعقا، کہ حضرت موسیٰ غش کھا کے چل جاتے ہیں، اے عبد القادر دیکھ نہیں پاؤ گے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میں تو عہد کر کے آیا ہوں مجھے دیکھنا۔ کہا کیسے دیکھو گے؟ تم مرجع خلائق ہو، کوئی آدمی 10-20 کے بیچ روز رہتا ہو، اس کو ایک دن خالی اسی کمرے میں بند کر دو۔ لاک ڈاؤن میں حافظ مظاہر اسلام کا کیا حال ہوا ہوگا یہ بتائیں گے، ہے نا؟ بیٹھے ہوئے حافظ مظاہر اسلام صاحب، ٹھیک ہے؟ اب جو آدمی مرجع خلائق 2 5 10 ہر وقت ساتھ رہتا ہو اور اس کے بعد اچانک ساری عوام ادھر ادھر ہو جائے، کوئی نہ آئے، تو وہ لوگ گھبراہٹ ہوگی، ٹینشن ہوگا۔ ایسا آدمی اس کو بیمار کرنا ہے، اگر تو پیر صاحب کو بیمار کرنا ہے، وکیل صاحب کو بیمار کرنا ہے، ماسٹر صاحب کو بیمار کرنا ہے، تو اس کو کمرے میں بند کر دو اور کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ تو جب نہیں آئے گا تو بستر پہ چلا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ناظم صاحب کو ان کو لوڈس ملتا ہے، فائبر ملتا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب اگر ان کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو حال کیا ہوگا ان کا؟ ہے نا؟ کیونکہ یہ مجمع میں رہتے ہیں نا، خطیب صاحب یہ لوگ مجمع میں رہتے ہیں، وکیل صاحب مجمع میں، ایک بھی تختے پہ نہ جائیں تو حالت خراب ہو جائے گی۔ جو کورٹ میں جاتے ہیں لوگ تو وکیل ارے جو پیروی کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی بلا وجہ تختے پہ پہنچتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، ہے نا؟ چائے کی دکان پہ جانے کا عادی جو ہے اس کو اگر ایک دن بند کر دو تو بیمار پڑ جائے گا، ٹھیک؟ تو حضرت شیخ حماد نے کیا فرمایا کہ تم تو مرجع خلائق ہو، تمہارے گرد لوگ جمع رہتے ہیں، اور خدا کو پانے کے لیے سب کو تجنا ہوتا ہے، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، تنہائی اختیار کرنی پڑتی ہے، خلوت میں رہنا پڑتا ہے، یہ تم سے نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میں کروں گا۔ کہا لیکن تم ایسے کرو گے، تمہارا تو حال یہ ہے کہ ایک دن میں 70 دسترخوان پہ ایک ہی وقت میں کھاتے ہوتے ہو۔ بات سن رہے ہیں؟ ایک دن میں ایک وقت میں 70 جگہ پہ کھاتے ہو، یہ تم سے نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ خدا کو پانے کے لیے یہ چند چیزیں کرنی ہوتی ہے۔ کیا؟ کم خوردن، کیا؟ کم خوردن، کم گفتن اور کم خفتن، یہ 3 چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔
اللہ کو پانے کے لیے زیادہ بک کرنے والا خدا کو نہیں پائے گا. بہت زیادہ بولنے والا بلا وجہ الٹا سیدھا چاہے اتنی تسبیح کرنے والا ہو خدا کو نہیں پائے گا. کم گفتن جو بولو بالکل ٹھوس شریعت کے مطابق ادھر ادھر کے لیے. کم گفتن کم گفتن کیا مطلب؟ کم سونا ہے نا. اب کم خوردن کھانا لنگر مل جائے تو راجستھان میں جیم لانا چھوڑے. ایک دن میں 3 دن کا کھا جائے گا. کم خوردن کم گفتن کم خوردن. عبد القادر جیلانی تمہارا مزاج یہ کہ ایک مطلب 70 جگہ جا کے جاتے ہو. بولنے کا عالم یہ کیسا بولتے ہو کہ ولیوں کے رونگ سے کھڑے ہو جائے کہ قدمی حاضری کلے ولی اللہ یہ تم سے نہیں ہونے والا. غوث پاک نے فرمایا کہ میں خدا کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں, کچھ بھی ہو جائے میں کرنے کے لیے تیار. کیا کرنا ہوگا؟ اور دیکھو وہ چھوٹی سی کوٹری ہے جس میں کھڑے ہو کے سینہ نہ بنے, جس میں لیٹے ہو تو پیر نہ پھیلے, ایسی تنگ کوٹری میں کہ جہاں سورج کی روشنی نہیں, چاند کی چادر نہیں, 40 دن رہنا پڑے گا کا منظور ہے. لیکن سنو, یہ بغداد کا دسترخوان نہیں ہے, یہ خانقاہ کی تنگ کوٹری, اس میں چلا کرنا پڑے گا. اور غذا خانقاہ کی طرف سے جانتے کیا ملے گی؟ جو کا پانی ملے گا 50 گرام. کتنا؟ 50 گرام جو کا پانی ملے گا. اور اسی میں تمہیں سحری بھی کرنی ہے, اسی سے افطار بھی کرنا ہے. تو اگر آدھا آدھا بانٹا جائے تو کتنا ہوا؟ بولیے. اچھا 25 ملی گرام اگر کسی کو پانی دیا جائے تو حلق تر ہوگی. اور 40 دن رہنا ہے اسی حال میں کا منظور ہے. پھر جاؤ چلا کھانا ہے اس میں جاؤ. وہ والا چلا تھوڑی کہ لوٹا لیا تھالی لیا گھوم رہے, یہ مسجد وہ مسجد, یہاں گوشت وہاں مرغا. دائر میں آنا ہوگا, سرکل میں آنا ہوگا, اسی میں رہنا ہوگا. 40 دن رہنا ہوگا. غوث پاک چلے گئے, فرمایا دیکھو یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, یہ وظیفہ کرنا, یہ ذکر کرنا, اذکار کرنا, کی نماز پڑھنا, کوئی نفل پڑھنا, تصور کرنا, اس طرح سے رہنا, سب بتا دیا. آپ گئے کرنے لگے, مہینہ گزر گیا, کچھ نظر نہیں آیا. اب آخری 10 دن میں آپ کو فکر ہونے لگی, ٹینشن ہونے لگا, ملے گا کہ نہیں ملے گا, کیا ہوگا. 38ویں دن جو ہے, جب 38واں دن 38 بولتے ہیں نا, آپ یہاں کیا بولتے ہیں 38 ہی بولتے ہیں نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے 39 کو 39 اس کے بعد 40 ہوتا ہے. تو 38ویں دن سے ان کو ایسا لگا کہ جیسے ہلکا سا پردہ ہے اور پردے کے پیچھے کچھ ہے, یہ احساس ہونے لگا. 39 دن 39ویں دن کے اب یہ ہٹے گا تو میں دیکھ لوں گا, اب یہ ہٹے گا تو دیکھوں گا. 39ویں دن نظر نہیں آیا. 40ویں دن پوری کوشش کر ڈالی کہ یہ پردہ پھٹ جائے اور میں دیکھ لوں. اتنی کیفیت بڑھ گئی, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ہلکا سا جو پردہ تھا وہ ہٹا نہ پائے شیخ عبد القادر جیلانی. 40 دن پورے ہو گئے. لوٹ کے آئے, اماں سے کہا حضرت جو فارمولہ آپ نے دیا تھا سب پہ عمل کیا, لیکن 39ویں دن سے میرے ساتھ یہ ہوا, ایسا لگتا تھا کہ پیچھے کچھ ہے, پردہ تھا بہت ہی باریک سا, چاہتا تھا کہ ہٹ جائے لیکن ہٹا نہیں. 39ویں دن بھی ایسے ہوا, 40ویں دن بھی ایسے ہوا, چلا ختم ہو گیا. اب کیا کریں؟ تو حضرت نے نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے وہ اور وظیفہ بڑھا دیتے ہیں, اور نماز بڑھا دیتے ہیں, اور ذکر اذکار بڑھا دیتے ہیں. نہیں, کیا فرمایا عبد القادر ایک چلا اور کر لو. کیا فرمایا؟ ایک 40 دن اور جا کے رہو کوٹری میں, خلوت نشین ہو جاؤ. غوث پاک نے منظور کر لیا, پھر چلے گئے. پھر 40 دن اسی حال میں 50 گرام آشے جاؤ, کم سونا, کم بولنا, کم کھانا. اب ایک 40 دن اور جو گزرا تو 38ویں دن سے وہی کیفیت.
پردہ لگے کچھ ہے جھل 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 مل، لیکن وہ پردہ ہٹا نہیں، 40 دن پورا ہو گیا، پھر واپس آئے۔ اب جو پھر واپس آئے، شیخ سے کہا کہ شیخ ابھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا جاؤ ایک چلہ اور کر لو۔ مرید ہوتا تو گھبرا کے بھاگ جاتا ہے نا، ایک چلہ اور کر لو۔ غوث پاک پھر گئے اسی چلے کو کرنے کے لیے، دن مہینے میں بدلا، حتیٰ کہ آخری اشرا آ گیا، وہاں سے دل دھڑک کر رہا ہے، پلیوں اچھل رہا ہے، بے چین ہو رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، اور 30ویں دن پھر وہی صورت، وہی پردہ، پھر نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہے پیچھے۔ 38ویں دن وہی بے قراری رہی، 39ویں دن وہی بے قراری رہی، لیکن 40ویں دن اب پردہ دیکھنے کی طرف دیکھنے کی تمنا نہیں رکھتے، اب خدا کو دیکھنے کی آرزو بند کر دی، خودی کو دیکھنے میں لگ گئے۔ اب خودی کو دیکھنے لگے تو ان کی زندگی میں دیکھیے تکبر ایک ایسی چیز ہے، تکبر بندہ تکبر کرے، غرور کرے، گھمنڈ کرے اپنی حسن پہ، اپنی دولت پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنے علم پہ، کسی چیز پہ بھی اگر وہ تکبر کرتا ہے تو اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ متکبر ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے یہ صفت کسی کو نہیں دی، لیکن سنو اللہ تعالیٰ نے صفت متکبریت سے غوث پاک کو متصف کیا تھا، اور غوث پاک نے کیا فرمایا تھا، قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، یہ کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک انعام تھا، لیکن بولی کیا ہے، سارے ولیوں کے کاندھے پہ میری کاندھے پہ میرا قدم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ احساس آپ نے کیا، خودی کی طرف متوجہ ہو گئے، تو جب خودی کی طرف متوجہ ہوئے تو مولا علی کا فرمان ہے، خدا کو دیکھنے کے لیے پہاڑوں، پیڑوں، جنگلوں میں ڈھونڈنے سے خدا نہیں ملے گا، خدا تو تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، تو خدا کو دیکھنے کے لیے خودی کو دیکھو، جو خودی کو دیکھ لیتا ہے وہ خدا کو دیکھ لیتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے۔ اب یہ صحیح خودی کی طرف نظر کی ہے، پردہ خودی تھا، وہ پردہ جو تھا کیا تھا، پردہ خودی تھا، یہ پردہ خودی ہٹ گیا، جلوہ حق نظر آ گیا۔ اب جو جلوہ حق نظر آیا تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اے رب کائنات، کتنے دن گزرے تھے، جوڑ کے بتاؤ بھائی، 120 دن گزر گئے تھے، کیا کھایا تھا بولیے، جو کا پانی، جو نہیں، جو کا پانی، وہ بھی 50 گرام دن بھر میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بندہ جب بھوکا ہوگا تو خواہش ہوگی نا کھانے کی، جی، تو غوث پاک اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کھانے نعمت دے، جنت کا کھانا کھاؤں گا، لیکن جنت کا کھانا کھانے سے پہلے خضر سے مل کے کھاؤں گا، خضر سے مل کر کھاؤں گا۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو راز ہے، یہ راز تو غوث پاک نے کسی کو بتایا نہیں، تو آپ نے یہ چاہا کہ جو یہ راز ہے، حقیقت ربانیہ کا جو مشاہدہ میں نے کر لیا ہے، اس کی اطلاع میں حضرت خضر کو دوں، تو کہا ہے اللہ کھانے نعمت، جنتی کھانا کھاؤں گا، لیکن خضر کے ساتھ کھاؤں گا، ان سے مل کر۔ تو دیکھو انسان غوث پاک کے پاس کوئی عیب تو تھا نہیں، کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے محفوظ کر رکھا ہے نا۔ تو اب کیا خودی میں دیکھا، یہی بتانا چاہتا ہے، اللہ نے جلوہ ہمیں دکھا دیا، فطرت انسانی میں انسان کسی چیز کو اگر دیکھ لیتا ہے تو اس کا وہ بیان کہیں نہ کہیں ضرور کرتا ہے، بیوی سے کرے گا تو اماں سے کرے گا، تو ابا سے کرے گا، تو دوست سے کرے گا، محلے والوں سے کرے گا، اچھائی دیکھے چاہے برائی دیکھے، اور برائی دیکھنے والے تو زیادہ ہی بے چین ہوتے ہیں، ہے نا۔
تو اچھائی دیکھے یا برائی دیکھے وہ بیان کرنے میں لگا رہتا ہے. اس وقت تک اس کے پیٹ کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنی بات کسی سے کہہ نہیں دیتا ہے نا. لیکن اگر ایسے آدمی کو اس کی بات کہنے سے روکا جائے تو بولو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو ٹینشن ہوگا نا. کوئی بولنا چاہتا ہے، کچھ بولنا چاہتا تھا، ابھی بزی ہوں، بعد میں بات کریں گے. بیچارہ پیٹ بنا کر کے بھوکتا ہے، جلدی سے ملے تو بتاؤ راز، جلدی سے ہوتا ہے کہ انسانی فطرت. اب سنو غوث پاک سے رب نے کیا فرمایا کہ عبد القادر اگر چاہے کہ خوانے نعمت ملے، خضر سے ملاقات ہو تو تمہیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، جنگل میں آنا پڑے گا. اب منظور ہے. چلے خانے سے نکلے اور چلتے چلتے جنگل میں چلے گئے اور عرض کیا کہ اللہ میں دنیا کا کھانا نہیں کھاؤں گا، جنت کا کھانا کھاؤں گا، خضر سے مل کر کھاؤں گا. اب سوچئے کہاں تو 50 گرام پہ چل رہے تھے، اب جو جنگل میں آگے تو وہ بھی چلا گیا. 1 سال بعد 365 دن گزر گئے، آپ جنگل میں کھڑے ہی تمنا لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھیجا کہ خضر جاؤ اور جا کر میرے بندے کا ایک امتحان لے لو. حضرت خضر 1 سال بعد نمودار ہوئے، ملاقات ہوئی، مسافہ ہوا. غوث پاک کی بے چینی و بے قراری کا عالم دیکھو. 1 سال تک وہ راز سینے میں چھپائے بیٹھے تھے. اب جو آ گئے حضرت خضر سنانے کے لیے تیار ہے، لیکن حضرت خضر نے فرمایا چپ رہو، ابھی کچھ بولنا نہیں. میں مغرب میں جا اللہ کے حکم سے لوٹ کر آؤں گا تو کل آؤں گا. بولو کتنی بے چینی ہوئی ہوگی، کتنی بے چینی بے قراری ہوگی، ہے نا. 1 سال پھر گزر گیا. اللہ نے پھر خضر کو بھیجا، جاؤ دوسرا امتحان بھی لے لو. حضرت خضر آئے، سلام علیکم، مسافہ. جیسے ہی کچھ بولنا چاہا تو خضر فرمانے ابھی خاموش رہو، اللہ کے حکم سے مشرق میں جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو کل آؤں گا. رسول جو کیسی بے چینی رہی ہوگی، حتیٰ کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا. آپ اسی حال میں ہیں، نہ کچھ کھایا نہ کچھ کیا، بس انتظار میں ہے. یہاں تک 3 سال کا جو عرصہ گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کو اس مدعے جاہزہ کے ساتھ بھیجا کہ اے خضر جاؤ، جا کر میرے بندے کو کہہ دو کہ اس کے کسی اظہار نے، اس کی اس قربانی نے اب اسے یہ مقام دے دیا ہے کہ اب وہ خدا کو چاہنے والا نہیں ہے، بلکہ جا کے بتا دینا کہ اللہ نے اسے چاہ لیا ہے. اب وہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے وہی فلاح پا جاتا ہے. آج عرس میں آئے، عرس میں آنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ آئیے اور لنگر کھائیے چلے جائیے. عرس میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ منت کے ڈورے باندھ کر چلے جائیے. ایسے نازیبا کام تو قطعی کیجیے ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے آپ کے راجستھان کے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو خاص طور سے، کچھ نوجوان کو بڑی کھڑکیاں پہنتے ہیں اور کچھ نوجوان ہیں جو گلے ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں اور کچھ نوجوان ہیں جو اپنے ہاتھ میں کسی بزرگ کے مزار کا دھاگا باندھتے ہیں. یہ ہے کوئی سونے کی چین پہنتے، کوئی کان دیکھا ہے. ایک آدمی کو جو اپنے کان کو چھدوا کر کے اس میں جیسے عورتیں پہنتی ہیں ایسے وہ بھی پہنے ہوئے تھا. تو یہ سب عمل جو آپ کر رہے ہیں میرے عزیز، اس سے بزرگ خوش نہیں ہوں گے. بزرگوں کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ ہوئے ہو اچھے بچے. برائی کو آپ افسوس ہے کہ آپ برائی کو بزرگوں کے آستانے میں بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہو. خواجہ جیسی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں پہنچتے ہو اور وہاں بھی کچھ برائی کر کے چلے جاتے ہو. کیا نیت کرتے ہو؟ منت کرنے جاتے ہو، چلیں گے خواجہ صاحب کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، دھاگا باندھ کے چلے جاتے ہو. جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوگا یہ دھاگا کھولوں گا نہیں. اچھا بولو کس کو باندھا؟ ارے بولو اپنے کو باندھا کہ خواجہ کو باندھا؟ تو خواجہ کو جان پاؤ گے؟ بولیے کتنی بڑی حماقت. جا کے دیکھو تو خالی جو رہی لگا ہوا. یہ سب کیا ہے؟ ان سب سے نکلو، حقیقت کی دنیا میں آؤ. خواجے خواجہ تمہارے جوڑے کے محتاج نہیں ہیں اور تم انہیں پابند بھی نہیں کر سکتے ہو. پابند تمہیں ہونا ہوگا. بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ،
اللہ کی رحمتیں یہاں برستی ہیں، ان کے وسیلے سے اگر آپ دعا کرو گے اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، لیکن ایسی کوئی نازیبہ حرکت مت کیجیے۔ بہت سے الٹے سیدھے کام عرس میں ہوتے ہیں، نہیں، عرس اس لیے نہیں منایا جاتا ہے، عرس اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے بزرگ کی یاد منائیں، اس کی زندگی پر نظر ڈالیں، غور کریں۔ تو عزیزو آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنی تہذیب بدلیے۔ آج انہی سب برائیوں کے سبب ہم مسلم سماج میں عزت نہیں پا رہے ہیں، ذلت و رسوائی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر اب نہ ہوش آیا تو کب ہوش آئے گا؟ تو آپ سب سے کہنا ہے کہ بزرگوں کے طریقے زندگی کو اختیار کیجیے اور شریعت محمدی کے پاسدار بنیے۔ ایسے کوئی غلط کام نہ کیجیے۔ آپ چادر بزرگ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، لگانا ہے گرہ کہ اس میں لگا لو، اپنی نیت کی گرہ لگاؤ، یہ چادر پیش کر رہا ہوں، اب میں عہد کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا، اب میں عہد کرتا ہوں روزہ رکھوں گا، اب میں عہد کرتا ہوں کہ زکات دوں گا۔ چاروں کونے میں گرہ لگا ڈالو، خوب چادر میں گرہ بھرو اور نیت کرو کہ نماز پڑھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، شریعت کے مطابق چلوں گا۔ اپنے کو پابند کرو تو ولی اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ ولی کو پابند کرنے کے لیے بتاؤ مسلمان، اپنے کو پابند بنانے کے لیے بارگاہوں میں حاضری کری۔ امید یہ ہے کہ آپ کے حامی حضرات یہ قلندر کھیڑا ہے۔ قلندر کا معنی ہوتا ہے آزاد، ہے نا؟ اور آزاد کس کو کیا جاتا ہے؟ بولیے، آزاد کوئی آدمی قید ہو کسے آزاد کیا جائے گا؟ جب اس کے جرم سے اسے بری کر دیا جائے، ہے نا؟ تو وہ آزاد ہے نا؟ اس کا نام کیا ہے؟ قلندر کھیڑا ہے۔ مسلمانوں تو یہ سمجھ لو کہ آپ کے گاؤں کی نسبت ایسی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، لیکن آزادی ایسی نہیں تھی کہ آپ جوا کھیلیے اور شراب پیجیے اور برائیاں کیجیے۔ یہ آپ کر رہے تھے، اب اس سے آپ باز آ کر لوٹ آئے ہیں، اس لیے آپ کو یہ آزادی دی گئی ہے۔ ورنہ دنیا میں تو پابندیاں ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے گاؤں اور تمہارے بستی کا نام بھی قلندر کھیڑا کے ہمارے باپ داداؤں نے رکھا۔ تو اے عزیزو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی آزادی ملے اور آخرت میں بھی آزادی ملے تو ضروری ہے کہ انہی بزرگوں کے نقش قدم پہ جینا سیکھ لو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی آزاد رہو گے اور آخرت میں بھی آزاد رہو گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق دے۔ آؤ جب آئے ایک اللہ کے نیک مکرم ولی کی آستانے پہ، جن کی نسبت حضرت مخدوم پاک سے ہے، جن کی نسبت حضور قطب ربانی ہم شبیہ غوث سمدانی سیدنا شاہ علی حسین شرفی جیلانی سے ہے، جو ہم شبیہ غوث اعظم سے، جن کی شکل غوث اعظم سے ملتی تھی، ان کے یہ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے وہ دادا پیر ہوتے ہیں، حضرت حافظ سید سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور اعلیٰ حضرت تشریفی میاں کے خلیفہ، ان کے ٹھیک ہے، ان کے خلیفہ آپ ہے نا۔ تو الحمدللہ ایک ایسی کڑی سے یہ وابستہ ہیں جو سلسلۃ الذہب پھیلائی جاتی ہے۔ آج آپ ان کے ہمارے تو کتنا اچھا۔ آزادی چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ بولو بھائی، آپ لوگ آزادی چاہتے ہیں نا؟ ایک آزادی تو مل چکی ہندوستان میں، دیکھیے حالت کیا ہو رہی ہے نا؟ ایسی آزادی چاہتے ہیں؟ بولیے آزادی چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ تو انشاءاللہ آپ کو آزادی ملے گی بس۔ اور دیکھو غوث پاک کی بڑی کرامت کیا ہے، انہوں نے اس کرامت کو پیش کرنے میں کتنے سال لگ گئے، اس میں کیسا مجاہدہ کیا ہے۔ انہی کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں ہم۔ میں نہیں کہتا کہ آپ 40 دن بیٹھ کے چندہ کیجیے، آپ 4 منٹ اگر آپ ان بزرگوں کے طریقے کو اختیار کر لیں گے، 4 منٹ بھی، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کی برکتوں کے اثر سے اللہ تمہارے اس مجاہدے کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بولے میں آپ لوگ چاہتے ہیں گناہوں سے آزادی مل جائے،
ہے نا، خطائیں معاف ہو جائیں. تو میرے پاس تو نہیں ایسا کوئی آلہ ہے کہ جس سے آپ کی خطا میں معاف کر سکوں، لیکن وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بزرگوں نے اپنایا، جس کے کرنے سے اللہ ہمارے آپ سب کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. بولیے بھائی کرنا چاہیں گے؟ دو زانو بیٹھ جائے گی جیسے اپنے ہاتھوں کو باندھ دیجیے، تھوڑی دیر کا مراقبہ کیجیے. مراقبے کے بہت سے ادوار ہیں، لیکن اس کا ایک جو پہلا دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج اسی تصور سے ہم پھر گئے ہیں، خیال نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. آج یہ احساس کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ کا احساس بیدار ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو غفار و غفور بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، لیکن قہار و جبار بھی ہے، اس کی بارگاہ میں خوفزدہ ہو کر اب یہ نہیں کہ اپنی نیکیاں پیش کیجئے کہ میں نے مسجد بنوایا تو مدرسہ بنوایا، نہیں، اپنے آئے وہ خطا، اپنے جرم کو پیش کیجئے، اللہ سے فوراً معافی کے طلبگار ہو جائے. بچپن دیکھیے، جوانی دیکھیے، بڑھاپا دیکھیے، اگر نظر آ جائے تو اسے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر پہاڑ کے وزن کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف کرے گا. لہذا سروں کو جھکا لیجیے اور آنکھیں بند کر لیجیے. دل کے آئینے میں جھانکیے، دیکھیے میرا بچپن کیسا، میری جوانی کیسی ہے، میرا بڑھاپا کیسا، اب تک کی زندگی کیسی ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا بھول تو نہیں ہوئی. اگر کوئی گناہ نظر آ جائے اسے رحم الرحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے. وہ غفور و رحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا لمحہ ہے جس میں ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا. یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے. یہ میرا کہنا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. بحمدہ تعالی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی. اب ضروری یہ ہے کہ اپنی توبہ پر قائم رہیے. نماز سے کبھی غافل مت ہو، جھوٹ کبھی مت بولیے، غصے پہ قابو حاصل کیجیے، حلال روزی حاصل کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ عمل آپ کرنے لگیں گے تو آپ کے اندر کے عیب و خطا خود دور ہوتے چلے جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 منٹ کا عمل جو آپ نے کیا بھی، جس میں آپ نے دھیان دیا، غور کیا، اپنے گناہ و خطا کو تلاش کیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے اسے معاف فرما دیا. یہ عمل اچھا تھا کہ خراب تھا؟ بولیے بھائی، خراب تھا؟ اچھا تھا. تو اس اچھے عمل سے آپ کے بہت سے گناہ معاف ہوئے. کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہوئی، لیکن گناہوں کے بہت سے بوجھ کو اللہ نے آپ پر سے اتار دیے نبی کے فرمان کے مطابق. اگر یہ عمل اچھا ہے تو کیا اسے روزانہ کیا جا سکتا ہے؟ بولیے بھائی.
روز جلسہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کا جلسہ کہیں بھی آپ تنہائی میں بیٹھے اسی میں جلسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا یہ عمل آپ کر سکیں گے؟ اس کو سننے میں کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ۔ آپ چاہیں تو اپنے بستر پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو راستے میں کر سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہیں تو اپنی دکان پہ بھی کر سکتے ہیں، کھیت کھلیان میں بھی کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم بنا لیجیے جس میں 2 منٹ آپ اپنے لیے ضرور دیجیے، جس میں سوچیے کہ آج مجھ سے کہیں کوئی بھول تو نہیں ہوئی، کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کوئی جرم تو نہیں ہوا۔ اگر خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو اسے فوراً اپنے رب کے حضور پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ لی۔ کوئی پریشانی ہوگی؟ بتائیے کتنے لوگ کرنا پسند کرتے ہیں؟ آپ اٹھا کے بتائیں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس عمل پر کاربند ہو گئے تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ ایک دن آپ کا بدن لرز جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کانپ جائیں گے، آپ کے گلے میں آواز رک جائے گی، آپ کا سینہ چرنے لگے گا، ایسا لگے گا جیسے آپریشن ہو رہا ہے، اور پھر ایک قطرہ جو مغفرت کا ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے یہ اٹھ کر کے پلکوں میں پپوٹوں میں سجے گا۔ ابھی وہ قطرہ تمہارے پلکوں کے پپوٹوں سے جھلک بھی نہیں پائے گا، اس سے پہلے اللہ تمہارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تمہیں تو بخش دے گا اللہ دنیا میں، اور اگر تمہارے آنسو آنکھوں سے جھلک کر رخسار پہ آ گئے اللہ اسے مٹی میں نہیں ملنے دے گا، نور کے پیالے میں جمع کرا دے گا۔ کل میدان محشر، دنیا میں تو اللہ نے تمہیں بخش دیا، کل میدان محشر وہ آنسو جو تمہاری آنکھوں سے نکل چکے ہیں، جسے فرشتہ نور کے پیالے میں جمع کر رہا ہے، کل میدان محشر وہ تمہارے کسی رشتے دار کے کام آ جائے گا۔ بولیے یہ اچھا ہوگا کہ خراب ہوگا؟ اسے کرنا سیکھیے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیے، اور خاص طور سے تعلیم کی طرف اپنا رجحان کیجیے، خود بھی سیکھیے اور اپنی اولادوں کو بھی علم دنیا بھی سکھائیے، علم دین بھی سکھائیے۔ آج مسلم سماج میں اس کی بڑی کمی کر گئی ہے۔ لوٹیے، اب نہ لوٹیں گے تو کب لوٹیں گے؟ ہر طرف سے سر پہ چپت لگ رہی ہے، ہر طرف سے ذلیل رسوا کیا جا رہا ہے، کب عزت حاصل کرے گا؟ اسی طرح رہ گئے تو نہ جانے کیا حال ہوگا ہمارا۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ آپس میں ذلت کے ساتھ رہیے، محبت کے ساتھ رہیے، اور تعلیم کے رواج کو عام کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس طرح جینا سیکھیں گے، ماسٹر صاحب جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم کو فروغ دینے میں لگا دیا، آج آپ ان کے اس میں آئے ہیں، تو لہٰذا وہ پیغام لگتا ہے ماسٹر صاحب میرے دل میں ڈال رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ بھی کہہ دیجیے، تو یہ پیغام ماسٹر صاحب کا میں دے رہا ہوں کہ آپ اپنے سماج میں تعلیم کو عام کیجیے اور علم دین کو حاصل کرنے میں کوشاں رہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔